الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے وطن سے نکلنا، مصر کے اندر پہنچنا اور عزیز مصر کا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر رکھنا، آپ کا بڑے ہو جانا، جوانی کو پہنچ جانا، یہاں تک باتوں کا ذکر ہوا۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا بیتی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور بہلایا اس عورت نے جس کے گھر آپ تھے کہ ان سے مطلب برآری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہا آجا تیرے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائے گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کر لیا تھا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، اور بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں سے ہے۔ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک پہلو ختم ہوا کہ آپ کتنی مشکلات و مصائب سے گزرے، کنویں کی مشکلات برداشت کیں، غلام کی حیثیت سے بکنے کے حالات دیکھے، صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک دوسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ عزیز مصر کے گھر رہتے ہوئے وقت گزر گیا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا فریفتہ ہو گئیں اور کوشش کی کہ یوسف اپنے کو میرے سپرد کر دے۔ آپ کے لیے ایک بنائے گئے مکان کے 7 کمروں کے دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ جائیے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز مصر تیرا شوہر ہے اور میرا محسن ہے۔ آپ نے فرمایا میرے محسن نے مجھے اچھی طرح ٹھہرایا، عزت دی، یہ کام زیادتی ہے، میرا اللہ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا۔ زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قصد کر لیا، حضرت یوسف بھی قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے رب کی دلیل دیکھ لی اس لیے قصد بھی نہ کیا۔ یہ آپ کی پاکیزگی، طہارت، معصومیت کی دلیل ہے کہ برائی کا قصد بھی نہیں ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر بابا جی قبلہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر جو لکھا ہے اس کو بطور دلیل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس مقام پر امام فخر الدین رازی نے بڑے زور سے دلائل پیش کیے ہیں کہ قصد بھی نہیں ہوا، چونکہ آپ نے برہان الہی کا مشاہدہ فرما لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا جس کی طرف مجھے زنان مصر بلاتی ہیں اس سے جیل جانا بہتر ہے، یہ بھی آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، یہ بھی آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ پھر زلیخا کا اپنا اعتراف اس کی دلیل ہے جو انہوں نے برملا الفاظ میں کیا، میں نے یوسف کو بلایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف بے شک سچا ہے۔ قرآن مقدس نے پاک دامنی کا ذکر اس طرح فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک ہمارے مخلص بندوں سے ہے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے، شیطان نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا، ہاں تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنا مخلص بندہ کہا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کا وار سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہیں چل سکا۔ اب وہ برہان کیا تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھی، وہ دلیل کیا تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ قرآن مقدس کا انداز ارشاد یہی بتاتا ہے کہ آپ نے برہان ربی دیکھ لی تھی، اس لیے ارادہ بھی نہیں ہوا۔ برہان ربی کے سلسلہ میں کئی اقوال ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شکل دیکھی، باپ کو دیکھ لیا، جیسا اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی نظام رکھا ہے۔ فرشتہ آیا جس نے توجہ ہٹا دی، دل سے آواز نکلی اے اللہ کے نبی یہ امتحان گاہ ہے، غیبی آواز آئی، الہام ہوا، ہم نے تجھے نور نبوت سے نوازا ہے۔ یہ ساری باتیں برہان کے تحت بیان ہوئی۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ جتنے بھی مفسرین کے اقوال ہیں بابا جی نے وہ سارے چند جملوں کے اندر ان کو جمع فرما دیا۔ تو آپ نے معاذ اللہ کہہ کر ہماری پناہ لی، جو ہماری پناہ لیتا ہے اسے پناہ دیتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہم یوسف کو بچاتے رہیں گے،
وہ ہمارا مخلص بندہ ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے سارے انتظام فرما دیتا ہے، پھر شیطان کے وار اس کے اوپر چلنے نہیں دیتا جو رب کا مخلص بندہ ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہے نبی سے گناہ کا سرزد ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ آیت مبارکہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برہان کو دیکھا۔ برہان وہ دلیل ہے جسے کسی طرح بھی توڑا نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ارشاد ہے، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس برہان آ گیا۔ آپ اللہ کی الوہیت کی زبردست دلیل ہیں جس کا جواب نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔